اور غیر مسلم وہ جو وہاں پر ہے وہ گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ظلم کی بات میں آپ سے یہ کرتا چلوں کہ اس ملک میں 1962 سے لے کر 2011 تک مارشل لا رہا۔ مارشل لا کی موجودگی میں اتنا ظلم نہیں ہوا جو جمہوری حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے آج۔ اور آج جمہوری حکومت کی سربراہ جو ہے وہ آنکھ سان سوچی ہے، جس کو امن کا نوبل انعام ملا ہوا ہے۔ میں مختصر وقت میں یہ اقوام عالم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان لوگوں کو امن کا عالمی ایوارڈ دے رہے ہیں جو انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو برما میانمار ہے وہ بھارت، بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کا پڑوسی ملک ہے۔ دیکھیے آج تقریباً 6 سے 7 لاکھ افراد مسلمان جو ہے روہنگیا مسلمان وہ اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوگا۔ بنگلہ دیش میں پڑا دینے پر مجبور ہوئے ہیں اور یہی تعداد نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ سمندر کی نظر بھی ہو چکے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں، دیکھیے یہ وہی برما اور میانمار ہے جسے ظہیر الدین بابر نے عرض کرتا چلوں 1536 عیسوی میں، جس کو مختصر عرصے میں یعنی 2 سال سے کم مدت میں اس کو اپنی گورنمنٹ میں شامل کیا تھا، جس پر اس وقت کی مغلیہ حکومت جو تھی 150 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ پھر میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں کہ جس وقت یہاں سے ہندوستان سے برطانوی سامراج رخصت ہوا تو جس طریقے سے انہوں نے بھارت اور پاکستان کی تقسیم کرتے ہوئے ریاست جموں اور کشمیر کو اسی متنازع کیفیت میں چھوڑ کر ظلم کیا تھا۔ میں عرض کرتا چلوں معلومات کے طور پر اسی طرح برما میں جو صوبہ اراکان ہے وہاں پر روہنگیا مسلمانوں کی خواہش کے برخلاف انہیں 1948 میں آپ سے عرض کرتا چلوں پاکستان مشرقی پاکستان میں انہیں شامل نہیں کیا گیا، نہ شامل کر کے بہت بڑا ظلم کیا گیا۔ اور یہ وہی روہنگیا مسلمان ہے جو 1948 سے لے کر آج 2017 تک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ارے یہ وہی امت مسلمہ ہے کہ 313 بھی عالم کفر پر بھاری ہوتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ 58 اسلامی ممالک آزاد ہے لیکن برما کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کو، مسلمانوں کو، روہنگیا مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ شاید وہ اسی لیے کہ آج ہمارا ضمیر بے حس ہو چکا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ اگر ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت استوار کیا ہوتا اور اگر کر لیتے تو آج عالم انسان کی زبوخانی کی اور پستی کی ظلم و بربریت کی آج جو تصویر صوبہ اراکان کے اندر، اس کے ساتھ فلسطین کے اندر، مقبوضہ وادی کے اندر، عالم اسلام کے اندر جو تصویر آج نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم وہ تصویر کبھی نہ ہوتی۔ آج ہمارے پاس سرمایہ بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے آخرت کو بلا دیا ہے، قرآن کو بلا دیا ہے، حدیث مبارکہ کو بلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ اندازہ کریں بدھ مت کے پیروکار وہ مسلمانوں پر آپ اندازہ کریں ہر قسم کا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ میں آخر میں عالم اسلام ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جاگو، اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے،
اور اقوام عالم سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو امن کا نوبل انعام آپ نے جس کو دیا ہوا ہے اس کی حالت آپ نہیں دیکھتے۔ میں آج اس اجتماع کی وساطت سے اقوام متحدہ اقوام عالم سے گزارش کروں گا کہ امن کا نوبل انعام اس سے واپس لیا جائے، اور میں گزارش کروں گا کہ صوبہ اراکان کے اندر جو قتل و غارت کری اور بربریت کا بلال گرم ہے، اقوام عالم اس کا نوٹس لے۔ اپنی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برما کے مسلمانوں